بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چوتھے پارے کا خلاصہ تفسیر پیش خدمت ہے۔ چوتھے پارے میں ابتدا میں سورہ آل عمران میں جن مضامین کو خاص اہمیت کے ساتھ بیان کیا گیا تھا ان میں انفاق فی سبیل اللہ کا مضمون بھی ہے۔ اس میں اہم ہدایت جو دی گئی ہے وہ یہ ہے کہ نیکی کا کمال درجہ اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتا جب تک اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنی پسندیدہ چیزوں کو نہ لگایا جائے، یعنی مطلوب تک پہنچنے کے لیے محبوب کی قربانی اور اظہار ضروری ہے۔ تحویل قبلہ کا یہاں پہ تذکرہ ہوا ہے، چونکہ یہود یہ کہتے تھے کہ بیت المقدس کعبہ سے افضل ہے، تو اس کے جواب میں یہ چند باتیں آئیں کہ بیت الحرام جو ہے اس کی 3 خصوصیات زیادہ ہیں۔ پہلی یہ ہے کہ روئے زمین پر کعبہ سب سے پہلی عبادت گاہ ہے۔ دوسری یہ ہے کہ یہاں ایسی واضح نشانیاں پائی جاتی ہیں جو اس کے شرف اور فضیلت پہ دلالت کرتی ہیں۔ مقام ابراہیم یہاں ہے، زمزم یہاں ہے، حتیم شامل ہے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ جو شخص حرم میں داخل ہو جاتا ہے اسے امن حاصل ہو جاتا ہے۔ تو خانہ کعبہ بڑے شرف والی عمارت ہے، اس کی تعمیر کا حکم رب جلیل نے دیا، نقشہ حضرت جبریل امین نے بنایا، معمار اس کے حضرت خلیل اللہ علیہ السلام تھے اور معاون اور مزدور کے طور پہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کام کیا۔ حج کی جو فرضیت ہے، جس شخص کے اوپر اخراجات برداشت کرنے کی سخت ہو، وجوب حج کی شرائط پائی جاتی ہیں تو اس پہ حج فرض ہو جاتا ہے، اور بلا تاخیر اگر وہ بلا عذر تاخیر کرتا ہے تو گناہ گار ہوگا۔ سب سے پہلی عبادت گاہ جو ہے وہ مسجد حرام ہی ہے۔ حق تقوی جو ہے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہیں جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ اور امت مسلمہ کی یہاں پہ فضیلت بیان کی گئی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جو ہے کنتم خیر امت، یہ سب سے بہترین امت ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایمان لے کے آتی ہے اور امر بالمعروف کرتی ہے اور نہی عن المنکر کرتی ہے، نیکی کا حکم دیتی ہے، برائی سے منع کرتی ہے۔ اسی طرح فضیلت کی یہ حقدار اس وقت تک ہی رہے گی جب تک یہ تینوں چیزیں پوری کرتی رہے گی۔ اسی طرح اس پارہ میں منافقین اور کفار سے دوستی اس سے منع کیا گیا ہے، اور اس کے 4 اسباب بیان کیے گئے ہیں آیت نمبر 118 میں۔ پہلا یہ ہے کہ وہ تمہیں نقصان پہنچانے میں کوئی کوتاہی نہیں کرتے، کفار مشرکین۔ دوسرا یہ ہے کہ وہ دل سے چاہتے ہیں کہ تمہیں دین اور دنیا کے اعتبار سے مصیبت اور پریشانی لاحق ہو۔ تیسرا یہ کہ ان کے چہرے اور ان کی باتوں سے تمہارے لیے بغض و عداوت ظاہر ہوتا ہے۔ اور چوتھا یہ کہ ان کے دلوں میں جو بغض اور حسد پوشیدہ ہے وہ ان کی اعلانیہ باتوں سے کہیں زیادہ ہے۔ آگے غزوہ بدر کا تذکرہ بھی ہے، لیکن غزوہ بدر کا تذکرہ جو ہے وہ بالکل مختصر سا ہے، اصل میں یہاں غزوہ احد کا تذکرہ مقصود ہے۔ غزوہ احد کے حوالے سے یہاں پہ تقریباً 55 آیات بیان کی گئی ہیں، اور ان میں شکست کے جو عارضی طور پہ شکست ہوئی اس کے اسباب اور اس کی حکمتیں بھی بیان کی گئی ہیں، اور یہاں پہ کچھ نصیحتیں بھی کی گئی ہیں۔ تاریخ اسلام سے تھوڑا سا بھی واقفیت رکھنے والا جانتا ہے کہ غزوہ بدر میں کفار مکہ شدید ذلت آمیز شکست سے دوچار ہوئے تھے، اور بدلہ لینے کے لیے کفار مکہ نے پھر 3 ہجری میں مدینہ منورہ پہ حملہ کیا تھا۔ 200 گھوڑ سوار تھے، 3000 کا لشکر تھا، 700 زیرہ پوش تھے، 3000 اونٹ تھے، 500 خواتین بھی ان کے ساتھ تھیں، جبکہ مقابلے میں اسلامی لشکر جو ہے وہ صرف 700 افراد پر مشتمل تھا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں 50 تیر اندازوں کا ایک دستہ ایک پہاڑی کے اوپر متعین فرمایا، اور اس پہاڑی کو جبل الرمادہ کہا جاتا ہے۔ فرمایا کہ اگر پرندے ہمارے وجود نوچ بھی لے رہے ہوں تو تم نے یہاں سے نہیں ہٹنا۔ تو جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وہاں پہ کھڑا کیا تھا، جس وقت جنگ شروع ہوئی تو کفار مکہ کے 8 بڑے بڑے سردار مارے گئے۔ قریشی جو تھے مکہ کے، ان کی ہمتیں پست ہو گئیں، تو جب وہ دوڑے تو مسلمان ان کا پیچھا کرنے کے لیے ان کے پیچھے دوڑے، تو جبل الرمادہ پہ جو تیر انداز تھے انہوں نے سمجھا کہ فتح ہو گئی ہے، تو وہ بھی مال غنیمت کے لیے نیچے اتر آئے۔ اس وقت خالد بن ولید جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، کافروں کے ساتھ تھے، انہوں نے دیکھ لیا کہ جبل رمادہ سے مسلمانوں پہ حملہ کیا جا سکتا ہے، تو انہوں نے حملہ کیا، جس کی وجہ سے مسلمانوں کی فتح شکست میں بدل گئی، عارضی طور پہ بڑا نقصان ہوا، اور اصل میں تو یہ بھی مسلمانوں کی فتح ہی تھی آخر میں، لیکن وقتی طور پہ شکست ہوئی۔
22 मुशरिक कत्ल हुए, 70 सहाबा करام शहीद हुए। हज़रत सैयदना अमीर हमज़ा सैयद शुहदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपकी शहादत हुई। बड़ी बड़ी अजीम हस्तियाँ इसमें शहीद हुई। लेकिन कुफार मक्का फिर भी भाग गए। हज़रत मूसा बिन उमैर शहीद हुए और कुफार मक्का ने ये भी शोर शुरू कर दिया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद हो गए। तो 55 आयात के बाद यहाँ पे 25 आयात में मुनाफिकीन का तज़किरा है, जो फितना फसाद का मौका जाने नहीं दे रहे थे और वो मुसलमानों को परेशान कर रहे थे। तो आखिरकार अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात बरक़ात ने मुसलमानों को आखिर में इसमें भी फ़तह अता की और फिर मुसलमानों को नसीहतें की। जो मुसलमान डट के लड़ते रहे उनकी तासीन भी की गई और जो अपनी ड्यूटी छोड़ के नीचे आए उनको समझाया भी गया। लेकिन आखिरकार अल्लाह ताला ने सबको मुआफ़ फरमाया। तो उनका तज़किरा हमेशा खैर के साथ ही करना चाहिए। इस सूरत के इख्तिताम पे कामयाबी और फलाह के 4 अहम उसूल भी बयान किए गए हैं। पहला जो उसूल है वो है सब्र, कि दीन पे जम के खड़े रहना, मुश्किलात और मसाइब की वजह से दिल छोटा न करना। और दूसरा उसूल है मुसाबरा, यानी दुश्मन के मुकाबला में दुश्मन से ज़्यादा इस्तकामत और शुजाअत का मुजाहरा करना। या अय्युहल्लज़ीना नुस्बिरू या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्बिरू वसाबिरू वराबितू वत्तकुल्लाह लअल्लकुम तुफ्लिहून। तो उस मुसाबरा के बाद तीसरा कानून है, तीसरा उसूल दिया गया मुराबता, कि दुश्मनान दीन से मुकाबला के लिए अपने आप को हमा वक्त तैयार रखना। और चौथा उसूल है तकवा, हर हाल में हर जगह अल्लाह ताला से डरते रहना। तो ये 4 उसूल अगर होंगे, सब्र, मुसाबरा, मुराबता और तकवा, तो फिर अल्लाह ताला कामयाबी अता फरमाता है। इसी तरह आगे सूरह अन्निसा है। अन्निसा, निसा औरतों को कहते हैं। इसकी वाहिद इमरातुन आती है। इसमें 176 आयात हैं और 24 रुकू हैं और इसे सूरह अन्निसा अल कुबरा भी कहा जाता है। सूरह अन्निसा अल कसरा जो है वो छोटी, वो सूरह अत्तलाक जो है उसको कहा जाता है। तो इसमें चूंकि ख़वातीन के मसाइल ज़्यादा बयान किए गए हैं, इसलिए इसको सूरह अन्निसा कहा जाता है। तो इसमें यतीमों के अमवाल के हवाले से भी बयान किया गया है कि यतीमों के माल उनके हवाले कर दिए जाएं, उन्हें हथियाने की कोशिश न की जाए और उनके अच्छे माल को रद्दी माल से बदलने की भी हरगिज़ कोशिश न की जाए। और इसी तरह यहाँ पे निकाह की बात भी की गई है कि 4 ख़वातीन के साथ निकाह जो है, एक वक्त में एक मर्द को 4 ख़वातीन के साथ निकाह की इजाज़त है, मगर साथ शर्त ये रखी गई है मसना वसुलास व रुबा फ़इन ख़िफ़्तुम अल्ला तअदिलु फ़वाहिदतन, अगर तुम अदल ना कर सको तो फिर तुम एक से निकाह करोगे। अगर अदल व इंसाफ मलहूज़ रख सकते हो और उनके माबैन तुम उनके हुकूक भी अदा कर सकते हो तो फिर तुम्हें 4 तक की एक वक्त में इजाज़त दी गई है। तअद्दुद अज़वाज का रवाज तो इस्लाम से पहले भी था, तो मगर पहले तादाद मुतय्यन न थी। एक शख्स 10-10 से ज़्यादा ख़वातीन को भी रख लेता था और बसा औक़ात ऐसे होता था कि ख़वातीन से निकाह के बाद उनके हकूक़ को भी जब चाहे मुअल्लक़ कर देता, जब चाहे रख लेता, दे देता। तो इस्लाम ने इसलिए 4 से ज़्यादा ख़वातीन के साथ एक वक्त में निकाह से मना कर दिया। और यहाँ पे यूरोप का जो कल्चर है वो ज़्यादा से ज़्यादा औरतों के साथ भी ताल्लुक़ को नाजायज़ करार नहीं देता यूरोपी कल्चर, लेकिन इस्लामी कल्चर जो है वो किसी औरत के साथ भी किसी किस्म का भी नाजायज़ ताल्लुक़ उसकी इजाज़त नहीं देता। और जायज़ ताल्लुक़ में वो एक निकाह से लेके 4 तक एक वक्त में इजाज़त देता है, वो भी अगर तमाम के हुकूक पूरे किए जा सके। औरत को मीरास का हक भी दिया गया। इस्लाम के सूरज तुलू होने से पहले औरत को मीरास में से कुछ नहीं दिया जाता था। तो ये इस्लाम की मेहरबानी और करम नवाज़ी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़ूर की ज़ात बरक़ात ने ख़वातीन को भी विरासत का हक दिया। और यहाँ पे चौथे पारे के आखिरी एरिए में, आखिरी इलाके में यहाँ पे विरासत के मसाइल भी बयान किए गए हैं। मसलन किसी शख्स का इंतकाल हो जाए और उसकी औलाद में बेटे और बेटियां हों तो हर बेटे को बेटी का दुगना मिलेगा। लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, लड़के के 2 हिस्से, लड़की का 1 हिस्सा। अगर सिर्फ एक ही बेटा हो तो जिन वारसों का हिस्सा शरीयत में मुकर्रर है उनको देने के बाद बकिया कुल तरका बेटे को मिल जाएगा। एक से जायद बेटे हों तो उनमें बराबर तकसीम होगा। अगर किसी की वारिस सिर्फ एक बेटी हो तो उसे बकिया तरके का आधा हिस्सा मिलेगा। अगर एक से ज्यादा बेटियां हों तो उनको मजमूई तौर पे बकिया तरके का 2 हिस्सा वो मिलेगा। किसी शख्स का इंतकाल हो गया और वो साहिब औलाद है और उसके माँ बाप भी हयात हैं तो उन दोनों में से हर एक को तरके का छठा हिस्सा मिलेगा।
اگر کسی شخص کا انتقال ہوا اور اس کی اولاد نہیں ہے اور اس کے ماں باپ باقاعدہ حیات ہیں تو ماں کو ترکے کا تہائی حصہ ملے گا اور بقیہ ترکہ باپ کو ملے گا۔ فوت شدہ شخص کے لا ولد ہونے کی صورت میں اگر اس کے بہن بھائی ہیں تو اس کی ماں کو چھٹا حصہ ملے گا۔ یعنی اگر کوئی شخص فوت ہوا ہے اور اس کے بچے نہیں ہیں، بہن بھائی ہیں، تو ان کو تو اس شخص کی والدہ کو چھٹا حصہ ملے گا۔ اگر بیوی لا ولد ہو یعنی بیوی کے بچے نہ ہو تو اس کا نصف ترکہ شوہر کو ملے گا، اور اگر شوہر کے بچے نہ ہوں تو شوہر کے ترکے میں سے بیوی کو چوتھائی حصہ ملے گا۔ اگر شوہر کی وفات ہو گئی تو بیوی ایک ہو یا ایک سے زائد اولاد کی موجودگی میں سب کو مجموعی طور پر شوہر کے ترکے کا 8واں حصہ ملے گا۔ اگر کسی لاولد شخص کا انتقال ہو جائے اور اس کے ماں باپ بھی نہ ہوں اور صرف ماں کی طرف سے بہن یا بھائی ہو تو اسے چھٹا حصہ ملے گا، اور اگر صرف ماں کی طرف سے ایک سے زائد بھائی یا بہن ہو تو انہیں کل ترکے کا 1/3 حصہ ملے گا۔ میت کے انتقال کے بعد اس کے ترکے میں سے سب سے پہلے اس کے کفن و دفن کے اخراجات وہ نکالے جائیں گے۔ اس کے بعد اس کے ذمہ اگر کوئی قرض ہے تو وہ قرض کی ادائیگی کی جائے گی۔ اس کے بعد اگر اس نے کوئی وصیت کی ہے تو وہ وصیت اگر کسی وارث کے حق میں نہیں ہے تو زیادہ سے زیادہ 1/3 ترکے کی حد تک اس کی وصیت نافذ کی جائے گی، یعنی کل مال میں وصیت جاری نہیں ہوگی، 1/3 میں وصیت جاری ہوگی۔ اور یہ 3 امور تقسیم وراثت پر مقدم ہیں، یعنی جو باقی وراثت کی تقسیم ہے اس سے پہلے یہ 3 امور دیکھے جائیں گے۔ یعنی پہلے کفن دفن کا خرچ نکالا جائے گا، پھر قرض ہے تو وہ دیا جائے گا، پھر وصیت ہے، اور پھر اس کے آگے وہ تقسیم وراثت ہوگی۔ اسی طرح اس کی جو سورہ النساء آیت نمبر 15-16 میں بدکاری کی ابتدائی اور عارضی سزا کا بھی بیان ہے۔ مستقل سزا وہ سورہ النور میں نازل ہوئی، اور اس کے لیے 4 گواہوں کی کڑی شرط بھی لگائی گئی ہے، اور توبہ کرنے والوں کے لیے مغفرت بھی۔ آیت نمبر 17 جو ہے سورہ النساء کی، یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے قبولیت توبہ کا اصول بیان کیا ہے کہ جن سے غلطی ہو جائے جلدی توبہ کریں، اور اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم پہ ہے توبہ قبول کرنا۔ لیکن جو لوگ زندگی بھر گناہ کرتے جائیں اور جب موت کا فرشتہ سر پہ ہو پھر توبہ، تو ان کی توبہ کی قبولیت کی کوئی ضمانت نہیں۔ جن کی موت کفر پہ ہو جائے ان کی آخرت میں نجات کی بھی کوئی ضمانت نہیں۔ اس طرح آگے بیوی کا جو مقررہ حق مہر ہے، خواہ کم ہو یا زیادہ، وہ ادا کرنے کا حکم ہے۔ اپنے باپ کی منقوہ سے نکاح جائز نہیں، اور اس کے بعد ان قرابت دار عورتوں کا بیان ہے جن سے نکاح ہمیشہ کے لیے حرام ہے۔ تو وہ عورتیں کون سی ہیں جن سے نکاح حرام ہے؟ تو ایک تو وہ ماں ہے، ماں کے اوپر پھر جتنی یعنی دادی ہے، نانی ہے، اوپر تک جتنے، تو ان سے بیٹی، بنت، بیٹی میں پھر پوتی ہے اور نواسی ہے، تو سلبی لڑکی ہے، اور تو ان سے نکاح حرام ہے۔ البتہ منہ بولی بیٹی اور لے پالک جو ہیں اس میں شامل نہیں ہے، بشرطیہ کہ حرمت کا کوئی اور سبب نہ ہو۔ اسی طرح بہنیں ہیں، اس میں حقیقی، اللاتی یعنی باپ شریک، اور اخیافی یعنی ماں شریک، یہ بہنیں شامل ہیں، ان سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ عمات یعنی پھوپھیاں، باپ کی حقیقی، اللاتی یعنی باپ شریک یا ماں شریک، اس سب بہنیں اس میں شامل ہیں، ان سے پھوپھیوں سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ خالائیں جو ہیں وہ والدہ کی حقیقی بہن ہے یا باپ شریک بہن ہے یا ماں شریک بہن ہے، تو سب بہنوں سے نکاح نہیں ہو سکتا، یعنی خالاؤں سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح بھتیجیاں ہیں ہر قسم کی، تو ان سے بھی، اسی طرح بھانجیاں ہیں حقیقی، اللاتی، اخیافی، ہر قسم کی، ان بھانجیوں کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح ساس ہے یعنی بیوی کی ماں اور اس کی دادیاں اور اوپر تک ان کا، تو ان سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح منکوحہ بیوی جس کے ساتھ مباشرت کا تعلق قائم ہو چکا ہے، اس کی کسی اور شوہر سے اگر کوئی بیٹی ہے تو اس سے بھی نکاح حرام ہے۔ اگر صرف نکاح ہوا ہے، بیوی سے مباشرت نہیں ہوئی اور کسی وجہ سے علیحدگی ہو چکی ہے، تو اس کے سابقہ شوہر سے جو بیٹی ہے اس کے ساتھ نکاح جائز ہے۔ اپنے نسلی بیٹوں کی بیویوں کے ساتھ نکاح حرام ہے، یعنی بیٹوں کی جو بیویاں ہیں ان سے نکاح حرام ہے۔ اس میں بہو، پوتے کی بیوی، نواسے کی بیوی اور نیچے تک سب ان سے حرام ہے۔ کسی بھی شخص کے لیے بیک وقت 2 بہنوں کو نکاح میں رکھنا، لا تجمع بین الاختین، 2 بہنوں کو ایک نکاح میں رکھنا حرام ہے۔ اگر ایک کو طلاق دے دی جائے تو پھر دوسری سے نکاح اس کی گنجائش ہے۔ اگر بیوی کو طلاق دے دی ہو تو عدت گزرنے کے بعد اس کی دوسری بہن سے نکاح کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح ایسی 2 خواتین کو بھی بیک وقت نکاح میں رکھنا حرام ہے کہ اگر ان میں سے ایک کو مرد فرض کر لیا جائے تو ان کا آپس میں نکاح جائز نہ ہو، جیسے پھوپھی اور بھتیجی۔ تو ان دونوں میں سے اگر ایک کو مرد بنا لیا جائے تو بھتیجی سے نکاح نہیں ہو سکتا، اور بھتیجی جو ہے اس کا اپنے
پھوپھا اس سے نکاح نہیں ہو سکتا، اور خالہ اور بھانجی وغیرہ۔ آیت مبارکہ میں اس مسئلہ کو جمع بین الاختین یعنی دو بہنوں کو بیک وقت نکاح میں جمع کرنے سے تعبیر کیا گیا ہے۔ جس طرح نسبی رشتے سے دو بہنوں کو بیک وقت نکاح میں جمع کرنا حرام ہے، اسی طرح رضائی بہنوں کا بھی بیک وقت نکاح میں جمع کرنا حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس حکم کے آنے سے پہلے ماضی میں جو اس طرح کے نکاح ہوئے ہیں وہ معاف ہیں۔ حدیث پاک میں ہے کہ جن عورتوں سے نسب کے رشتے سے نکاح حرام ہے، نسب کی وجہ سے ان سے رضاعت کے رشتے سے بھی حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ قدس میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس چوتھے پارے کے اندر جتنے مسائل بیان کیے گئے ہیں ان پہ عمل کرنے کی اور انہیں آگے پھیلانے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔